دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب نکلے گا؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا؟ دجال کا لقب مسیح الدجال یوں کہا جاتا ہے نا۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ یوں کہ وہاں ڈھلا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں گوشت مکمل ملا ہوگا، اور اس کو دھوکہ باز اور فریب کار ہونے کی وجہ سے دجال کہا جاتا ہے۔ اس کی ماں کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کوئی انسان اور ماں ایک جننی ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ مصر میں، شہر قوس۔ اور کس دور میں؟ اس کی پیدائش سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہو چکی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس کو قائد کیا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ جوان مرد، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ خون آلود، سینہ چوڑا ذرا اندر کی طرف دھسا ہوا، پیشانی چوڑی، بال گھنگریالے، جسم پر بہت زیادہ بال، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ۔ اس وقت کہاں ہے دجال؟ سمندر کے کسی انجان جزیرے پر موجود ہے اور کسی گرجے میں قید کیا ہوا ہے۔ ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر باندھ دیے گئے ہیں اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ اس کے نکلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کے خروج کرنے سے یعنی نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے، جانور ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ گری ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن کریں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت سے نکلے گا۔ غذائی قحط بھی ہوگی، علمی قحط بھی ہوگی، روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دینی معاملات میں کمزوری ہوگی، علماء دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ کس صحابی نے اس کو دیکھا؟ وہ ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک سمندری سفر میں ہم گم ہو گئے، ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں لمبے لمبے بالوں والا ایک جانور آ گیا۔ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ وہ ہمیں ایک گرجے میں لے گیا جہاں ہم نے بڑی جسامت والا ایک انسان دیکھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ اس نے ہم سے کئی ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا مجھے عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خبردار کیا۔ تو اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، ان قریب نکلوں گا اور سوائے مکہ و مدینہ کے پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ دجال جب نکلے گا تو گدھے پر بیٹھا ہوگا، 40 دن دنیا میں ٹھہرے گا، جس میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی دن معمول کے ہوں گے۔ اس کا گدھا اس قدر تیز ہوگا کہ جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں قدم جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پوری زمین پر پھرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلے پہل بہت دینداری کا مظاہرہ کرے گا، لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، نیک اعمال کی طرف بلائے گا، یہاں تک کہ ملک شام چلا جائے گا اور وہاں جا کر جامع مسجد دمشق کے قریب غائب ہو جائے گا۔ ایسا غائب ہوگا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ پھر ملک شام میں نہر کسوا کے قریب ظاہر ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا، استغفر اللہ، لوگوں کو عجیب و غریب شعبدے دکھا کر ان کے ایمان برباد کرے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی بطور لشکری ہوں گے، یہاں تک کہ شیاطین اس کی بات مانیں گے۔ اس کے لشکر کے ساتھ حضرت یاسع علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اسی پھیرے میں دجال حضرت خضر علیہ السلام کو شہید کر دے گا اور مسلمانوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں محصور کر دے گا، بند کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ کہاں پر؟ ملک شام میں، جامع مسجد اموی کے مشرقی کنارے پر۔ دجال جب آپ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا۔ اس وقت نماز کی تکبیر کہی جا چکی ہوگی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔